بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہی صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے اس چینل پر آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی کام خوش اسلوبی سے انجام نہیں پایا، چاہے وہ حکومت کی تبدیلی ہو یا کسی اعلیٰ عہدیدار کی۔ جب بھی پاکستان میں کسی بھی قسم کی پروگرس کا کام شروع ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی شک اور کسی نہ کسی فساد کی نظر ضرور ہوا ہے۔ پاکستان میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے، کچھ مکمل ہوئے، اکثر مکمل ہونے سے پہلے ہی بند، اور کئی صرف کاغذات کی نظر ہوئے۔ انہی ترقیاتی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ریکوڈیک مائنز کا منصوبہ تھا۔ جب ریکوڈیک مائنز کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل ہوئیں گورنمنٹ کو، تو جو پاکستان کے ماہر سائنسدان ہیں جناب ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ریکوڈیک میں اتنی زیادہ مائنز ہیں، اتنی زیادہ منرلز ہیں کہ اگر پاکستان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو کم و بیش اس سے $1 ٹریلین کی جو منرلز ہیں وہ حاصل ہو سکتی ہیں، جس میں کاپر ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور دوسری بے شمار قسم کی منرلز ہیں۔ اب $1 ٹریلین اتنا روپیہ ہوتا ہے کہ پاکستان صدیوں تک اس روپے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 60 سے 70 بلین ڈالرز کا بنتا ہے، اور پاکستان کو اس ریکوڈیک مائن سے جو روپے حاصل ہونے والے تھے وہ کم و بیش $1 ٹریلین ہونا تھے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ پاکستان کو جو ان منرل سے حاصل ہونے والی رقم تھی وہ $1 ٹریلین تھی۔ مطلب 1 بلین میں اگر ہم 3 زیرو لگائیں تو جا کے 1 ٹریلین پورا ہوتا ہے، مطلب 1000 بلین کا 1 ٹریلین۔ اب پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 60 سے 70 بلین ڈالر میں بنتا ہے۔ اب اس کی ڈویژن کر کے دیکھیں کہ کتنے سال تک پاکستان کا بجٹ صرف اس ریکوڈیک سے تیار ہو سکتا تھا۔ ان مائنز کو کھودنے کے لیے، اس سے جو نوادرات ہیں نکالنے کے لیے، یہ جو جیولز ہیں نکالنے کے لیے، وہ ہیوی مشینری کی ضرورت تھی، بے شمار ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی جو پاکستان کے پاس نہیں تھی۔ پاکستان نے معاہدے کیے۔ اب معاہدے جو کیے وہ کمپنی بالکل امریکہ کی تھی۔ اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو انویسٹ کرے گا، جو بھی اس کے اخراجات آئیں گے وہ ہاف ہوگا، اور یہ تخمینہ لگایا گیا کہ پاکستان $4 ارب انویسٹ کرے گا۔ مطلب کہ تخمینہ اس کا جو انویسٹمنٹ تھی وہ $8 ارب تھی۔ جب اس کمپنی نے اپنا ایسٹیمیٹ دیا اور کہا کہ اس سارے کے سارے پروجیکٹ سے انہیں $62 بلین حاصل ہونے والے ہیں، کیونکہ اس کا ہاف پاکستان کو ملنا ہے، ہاف نفع جو ہے اس کمپنی نے رکھنا ہے، تو پاکستان کے کتنے حصے آئے؟ $32 ارب۔ اور صرف یہی نہیں، آگے چل کے یہ بھی ہوا کہ یہ جو پاکستان انویسٹ کرے گا، پہلے 5 سال صرف انویسٹ کرے گا $4.3 بلین۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد جو 40 سال ہوں گے، پاکستان کو اینولی منافع ملے گا، اور اینولی منافع کتنا ملے گا؟ $0.8 بلین۔ مطلب $1 بلین بھی نہیں پورا، اور یہ پورے 40 سالوں میں ڈیوائیڈ ہونے ہیں 32 بلین جو ہیں۔ وہ جو $1 ٹریلین کا منصوبہ ہے جس کا ہاف 500 بلین بنتے ہیں، اگر اس کی بھی ڈویژن کی جائے تو ڈویژن کر کے بھی $12.5 ارب اینولی پاکستان کا شیئر بنتا ہے۔ لیکن اس کمپنی نے کہا کہ ہم پاکستان کو $0.8 دیں گے، اور یہ ساری باتیں ہوا میں نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کل سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے ایک انٹرنیشنل ماہر نے اگر بیان کی، اور ظاہر وہ ماہر کس کا تھا؟ اسی کمپنی کا بھیجا ہوا جو اب بطور ریپریزنٹیٹیو کام کر رہا تھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس منصوبے کو لیٹ کرنے کی وجہ سے اس امریکی کمپنی نے پاکستان پر ایک کیس کر رکھا تھا، جس کے بدلے میں پاکستان کو $10 ارب ہرجانہ بھی ادا کرنا ہے۔ مطلب وہ جو $500 بلین تھے وہ کم ہو کر آ گئے $32 ارب۔ $32 ارب میں پاکستان نے انویسٹ کیا $4 ارب۔ اس 4 ارب کو اگر مائنس کر دیں تو پیچھے بچے $28 ارب۔ اب اس $28 ارب میں بھی پاکستان $10 ارب جو ہے وہ ہرجانہ بھرے گا، پیچھے بچا $18 ارب، اور وہ $18 ارب ہمیں 40 سالوں میں ملیں گے۔ وہ جو $18 ارب ہیں کس کے بدلے میں؟ $1 ٹریلین کے بدلے میں۔ اتنا روپیہ $1 ٹریلین کے پاکستان کی آنے والی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، آسانی سے گزار سکتی ہیں۔ پاکستان کا انفراسٹرکچر زمین سے آسمان پر پہنچ سکتا ہے۔
جو پاکستان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کے برابر ہو سکتا ہے، معیار تعلیم، معیار صحت، غرض کہ پاکستان کے کسی بھی قسم کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل ہائی فائی ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ہم ہی مخلص نہیں ہیں، ہم ہی مخلص نہیں ہیں۔ ہم ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے صرف 1 2 4 خاندانوں کو بھلا ہوتا ہے، باقی چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف یہ ڈائلاگ بول کر چپ کر جاتے ہیں، اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا۔ اب بھائی یہ ہمارا خون پسینہ نچوڑ رہے ہیں۔ افسوس اس بات پہ کہ پاکستان اپنے قیمتی ترین ذخائر سے ہاتھ دھو رہا ہے، کئی نااہلوں کی وجہ سے، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ کرے کہ حکومتی عہدے داروں کو ہوش آئے اور پاکستان کے فائدے کے لیے یہ فیصلے کریں، ہمارے فائدے کے لیے یہ فیصلے کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔